सीरत जुर्अत व हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोस आई हैं। कहीं बारिश की वजह से रास्ते ख़राब, तो कहीं हॉस्पिटल तैरता हुआ हॉस्पिटल नज़र आ रहा है। किस तरह से बंगाल में भी इस वक्त रैलियाँ निकाली जा रही हैं। राजस्थान में जिन लोगों ने दर्जी के कत्ल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था, उन्होंने कांस्टेबल पर तलवार से हमला करने की ख़बरें आ रही हैं। और भी अलग अलग ख़बरें हैं। और 2024 के लिए किस तरह बीजेपी तैयार कर रही है, कैसी तैयारियां होती हैं, दलित पर किस तरह पिटाई हुई और क्या हालात बने। इधर जर्मनी में तकरीबन 17% बाशिंदे क्यों गुर्बत का शिकार हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन गिरामी जो आप लोगों के सामने रखना हो। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान भी हो चुका है, उसका नंबर नीचे दिया जा चुका है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब बरसात आती है तो भाई क्या हालात होते हैं बिहार के लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, रास्ते पानी में डूब जाते हैं। ऐसी वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही हैं बिहार की, कहते हुए ये देखिए क्या हालात बने हैं। इसके अलावा एक हॉस्पिटल का भी एक मंज़र सामने आया है, जिसको तैरता हुआ हॉस्पिटल कह कर के सोशल मीडिया में पेश कर दिया गया। पहले वाली वीडियो जो रास्ते ख़राब हैं, जहाँ पर गिर रहे हैं, उसको ये कहते हुए शेयर किया गया कि आम आवाम की टैक्स पैसों से आवाम का कितना फ़ायदा पहुंचाया जाता है। इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दिल्ली से भी एक इसी तरह की वीडियो आई। बरसात जैसे आते हैं तो रास्ते किस तरह पानी से भर जाते हैं, कहीं भी जो है किसी तरह का सही सिस्टम नहीं होता है, कहते हुए बिहार और दिल्ली की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन वीडियोज़ को आज सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने शेयर करते हुए तबसरे किए हैं और यहाँ की हुकूमतों का जो है तनकीद करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आई है आज राजस्थान से इस दावे के साथ कि जिस दर्जी का कत्ल कर दिया गया था 2 दिन पहले, वो तो आप जानते हैं। उसके बाद राजस्थान में हालात ख़राब थे और मुतासिब और हिंदुत्व के लोग सड़क पर आ गए थे एहतजाज में। इस दरमियान में पुलिस ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो ये एक पुलिस अफसर को जो है, जो लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, उसमें मौजूद एक शख्स ने तलवार से वार कर दिया है। ये वही है जिस कांस्टेबल को ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल। तो नाज़रीन गिरामी, ये वो लोग हैं जो कत्ल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। अब इस पर क्यों नहीं तबसरा हो रहा है, तलवारें लेकर के क्यों एहतजाज के लिए निकले? क्या इनका किसी आम आदमी का या पुलिस का खून बहाना जायज़ है एहतजाजी तौर पर? ये कहते हुए जो इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। देख सकते हैं मंज़र कि किस तरह से इस वक्त पुलिस इन हिंदुत्ववादियों का जो है पीछा कर रही है, जो एहतजाज करने के नाम पर दहशत फैला रहे थे। आइए नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल में भी इस वक्त जो है नूपुर शर्मा की हिमायत में रैली निकाली गई और अलग अलग किस्म की जो है नारे लगाए गए मुसलमानों के ख़िलाफ़। और भी तो महसूस ये होता है इस वक्त जिस तरह की लगातार वीडियोस निकल कर के आ रहे हैं, एक तरफ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो सूरत हाल बनाई जा रही है और वो रास्ते पर उसका रद्दअमल जो निकल कर के सामने आ रहा है, वो साफ़ और वाज़ेह तौर पर पैगाम देता है कि जो लोग या हुकूमत के लालची या इख्तिदार में रहना चाहते हैं, वो लोग अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं। और उसमें ज़्यादातर ताउन शायद मुसलमानों का ये रहा है, ये कहा जा सकता है। इसलिए कि हर अमल पर रद्दअमल पेश करने का नतीजा ये हुआ है कि जो है आज तमाम के तमाम वो सेकुलर हिंदू भी जो इस तरह के मामलात में नहीं आते थे, वो भी रास्तों में उतर कर के अब मुतअस्सिब हिंदू तंजीमों का साथ देना शुरू कर दिया है और बड़े पैमाने पर उनके एहतजाजों में आम आवाम भी शरीक होने लगे हैं, जिनको आप एक इंसाफ पसंद हिंदू शहरी कहा जा सकता था। यानी कि जो नफ़रत फैलाना चाहते थे, मुसलमानों के जज्बात को छेड़ करके एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, उसमें वो लोग पूरी तरह कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ एक बहुत बड़ा तबक़ा जुड़ता नज़र आ रहा है
اور دوسری جانب ایک خاص طبقہ کارنر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے ان تمام مناظر کو دیکھ کر کے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت راجستھان میں ابھی بھی بہت سارے مختلف علاقوں میں 144 ہے، حالات کو قبضے میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، قابو میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس درمیان میں جو نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنہوں نے اٹیک کیا تھا درزی پر، ان کو جو ہے مختلف تنظیموں سے جوڑ کر کے اس کو دہشت گردانہ کارروائی کہا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب لے چلوں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ مہاراشٹرا حکومت جو ہے اس میں تو کل ہی ادھو ٹھاکرے نے سی ایم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، آج جو ہے اس کی، لیکن اب بی جے پی اور جو باغی شیو سینا کے اراکین ہیں جو حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان کے درمیان میں سی ایم کی کرسی کو لے کر کے اب میں تو ہونے لگی ہے، کھینچا تانی ہونے لگی ہے۔ یہی کچھ ہونے والا ہے ناظرین گرامی۔ اب مہاراشٹرا کی حکومت میں کون اکثریت ثابت کرتا ہے یہ دیکھنا ہے، شیو سینا کے باغی لیڈران یا پھر شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے ساتھ جو لیڈران ہیں وہ۔ ناظرین گرامی اسی طرح یہ تصویر بھی دیکھ لیں، دراصل ایک ویڈیو دوسرے چینل کی سنا نہیں سکتا آپ کو، لیکن کنہیا لال کا جو قتل کر دیا گیا، اس کی حمایت میں گڑگاؤں میں بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے احتجاج نکالا تھا۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف نعرے لگائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مزید جو ہے گستاخی کی گئی ہے۔ اب اس پر کوئی نہ بولتا ہے، اس کے رد عمل کے طور پر کوئی کچھ ہوتا ہے تو پورے مسلمانوں کو، تنظیموں کو، تمام لوگوں کو اس کی مذمت کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مسجدوں کے سامنے جمع ہو کر کے ملوں کے کاٹے جانے کی بات ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو اس پر کبھی میڈیا چلاتا ہوا نظر نہیں آتا اور اس کو کارنر کر دیا جاتا ہے، اور اسی سے جو ہے ہندو کا ایک بہت بڑا طبقہ بھڑک جاتا ہے، اور جو سچویشن پیدا ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیے، ایسے حالات میں بھی یہ جو قوم کے منافق ہوتے ہیں، جو بی جے پی کے تلوے چاٹتے رہتے ہیں، وہ جو ہے چاپلوسی اور منافقت سے باز نہیں آتے۔ یہ عارف خان ہے، آپ جانتے ہی ہیں اس کو۔ اس نے کل جو قتل کا معاملہ پیش آیا، اس کو مدرسوں سے جوڑ کر کے مدرسوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، کہا کہ مدرسوں میں یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے، قانون کے نام پر، شریعت کے نام پر، اللہ کے قانون کے نام پر۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قوم کو ڈبانے میں اسی طرح کی منافقوں کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اس پر بھی کوئی تبصرہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کس طرح بدنام کرتے ہیں مسلمانوں کو معاشرے اور سماج میں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بی جے پی 2024 کی تیاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کس طرح سے کام کرتی ہے ایک منظم تنظیمی انداز میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابھی 2 سال باقی ہیں عام انتخابات کے لیے، لیکن ایک تفصیلی رپورٹ آئی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بی جے پی نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ بی جے پی اس سلسلے میں اس ہفتے حیدرآباد میں نیشنل ایگزیکٹو NE کی میٹنگ کرے گی۔ جیسے اسی سلسلے میں ایک تصویر سامنے آئی ہے، آپ اندازہ لگا لیں، اس تصویر کو دیکھ لیں گے۔ اب اس وقت حیدرآباد ہائی الرٹ پر ہے، وہاں پر ڈرون اور اس طرح کی کسی بھی طرح کی چیزیں اب استعمال میں نہیں لائی جائیں گی، اس لیے کہ سارے کے سارے جتنے بھی اہم ترین حیدرآباد میں ہوں گے، جتنے بھی بی جے پی کے اہم لیڈران ہوں گے۔ تو اس درمیان میں بی جے پی نے کوشش کی کہ اندرا گاندھی کا جو اسٹیچو ہے اس کے آس پاس میں اپنے فلیگز لگا کر کے جشن منائے، لیکن کانگریس اراکین وہاں پہنچ گئے اور ان تمام بی جے پی کے جتنے بھی جھنڈے تھے اکھاڑ پھینک دیا جو اندرا گاندھی کی اسٹیچو کے آس پاس لگائے ہوئے تھے۔ بہرکیف بی جے پی کیا تیاری کر رہی ہے ناظرین گرامی؟ پارٹی نے 2024 میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بی جے پی 4 خصوصی منصوبوں پر کام کرے گی۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پہلا، مودی کی ٹیم جو وزیر اعظم کی قیادت میں مہم کی نگرانی کرے گی۔ دوسرا، مودی 20 کتاب کے پیغام کو پھیلانا۔ تیسرا، 69 لوک سبھا پر توجہ مرکوز کرنا جہاں بی جے پی کبھی نہیں جیت سکی۔ اور چوتھا، تقریباً 76,000 پولنگ بوتھوں کو مضبوط کرنا جہاں پارٹی نے پچھلے انتخابات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا یا جہاں ہار اور جیت کا مارجن کم تھا۔ ایک چینل سے گفتگو کرتے ہوئے پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے کہا کہ پارٹی 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے حوالے سے مکمل ایکشن موڈ میں ہے اور اس کی سمت قومی ایگزیکٹو میں واضح ہوگی۔
ہمیں یقین ہے کہ ملک ایک بار پھر نریندر مودی حکومت کو ترقی اور غریبوں کے لیے مختلف فلاحی اسکیموں کے معاملے پر بڑا مینڈیٹ دے گا۔ آئندہ لوک سبھا انتخابات کے لیے مقرر کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے بی جے پی میں 4 پینل بنائے گئے۔ اس میں مودی کی ٹولی کمیٹی کے سربراہ بی جے پی کے سینئر لیڈر ترون چُگ ہیں، جو کہ قومی جنرل سیکریٹری ہیں۔ وہیں مودی A20 کی سربراہی سابق مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر کریں گے۔ ملک بھر میں 76,000 کمزور بوتھوں پر بی جے پی کو مضبوط کرنے کا کام پارٹی کے قومی نائب صدر بائیجنت جے پانڈا۔ اس کے علاوہ 70 لوک سبھا سیٹوں پر توجہ مرکوز کرنے کا جو ذمہ داری ہوگی، جس کو بی جے پی نے کبھی نہیں جیتی، سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان کے پاس رہے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، حیدرآباد میں منعقد ہونے والی بی جے پی کی یہ میٹنگ اور پھر کس طرح 2024 کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تمام چیزوں کو سامنے آنے کے بعد لوگوں نے اس کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ لوگ جو ہے بی جے پی کو لے کر کے الگ الگ طرح کی باتیں بناتے ہیں جب وہ جیتتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی منظم طریقے سے جو ہے کسی بھی الیکشن سے پہلے کئی سال پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے۔ اس کو دیگر پارٹیوں کو سیکھنا چاہیے کہ کس انداز میں تنظیمی ڈھانچے کے مطابق کام ہوتے ہیں، اس سے قبل کہ جو ہے وہ ہارنے کے بعد بی جے پی پر مختلف الزامات لگائے۔ یہ کہتے ہوئے خود جو ہے مختلف تنظیموں سے اور بڑے بڑے دانشوران نے اس خبروں کی سرخیوں کو پیش کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈران کو اس جانب توجہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ایک دلت پر حملہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اتر پردیش کے فرخ آباد میں مبینہ طور پر پولیس کی پٹائی سے ایک دلت نوجوان کی موت کے معاملے میں خاندان میں مایوسی پھیل رہی ہے اور اہل خانہ خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں نے بھی ان سے ملاقات نہیں کی، ان کا خیال نہیں رکھا اور انہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دیا۔ قائم گنج کے سماجوادی پارٹی کے لیڈر اور سابق وزیر سریش امبیڈکر نے اسے سنگین ناانصافی قرار دیا ہے۔ سرویش امبیڈکر کا کہنا ہے کہ پولیس کی پٹائی سے ایک دلت نوجوان کی موت کے بعد اسے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور وہ اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں جا سکا۔ مہلوک کی موت کے بعد پولیس نے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا، لیکن تاحال لواحقین کو کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، پسماندہ طبقات کے ساتھ لگاتار ظلم کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کوئی اس پر آواز نہیں اٹھا رہا۔ سب کے سب اس وقت صرف اور صرف ہندو مسلمان کہتے ہوئے پورے بھارت کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ہر ایک آدمی اس وقت شامل ہونا چاہ رہا ہے، بالخصوص میڈیا کا کردار بہت ہی خطرناک اور خوفناک ہو چکا ہے۔ ناظرین، آرٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر نے دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کرتے ہوئے پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے جس میں انہیں دہلی پولیس کی خصوصی سیل کی ریمانڈ میں دیا گیا ہے۔ عرضی قبول کر لی گئی ہے اور معاملے پر کل سماعت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عدالت نے یعنی نچلی عدالت نے جو ریمانڈ دیا ہے وہ صحیح تھا یا غلط، اور اس میں کیا راحت ملتی ہے زبیر کو۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آج آواز بھی آپ کو دھیمی ملے گی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے حال ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،